السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا عزیزوں اور پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی ایمان والوں کو دعوت۔ اس لیے اس یقین کو سیکھنے کی اور بنانے کی خود اللہ جل شانہ نے بار بار دعوت دی ہے اور تاکید کی ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین کے ذریعے جتنی بھی دعوت دی ہے وہ سب کی سب ایمان والوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا یقین بنانا سب سے پہلی شرط ہے۔ اس لیے اتنی محنت کرنا کہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے، اتنی محنت کرنا کہ ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نکال دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام کاموں سے روک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، ایمان کے راستے میں چل پھر کر اتنا خوف اپنے اندر پیدا کیا جو حرام سے بچا دے، اور اتنا تعلق اللہ سے پیدا کیا کہ اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے۔ خوف اللہ کے حکموں پر چلاتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے 7 انعامات اور ساری برکتیں ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچاتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے عذابات ہیں۔ حکموں والے راستے سارے کے سارے جنت میں لے جائیں گے، اور خواہشات والے راستے سارے کے سارے جہنم میں لے جائیں گے، لیکن جنت کو اللہ نے ناگواریوں سے ڈھانپ دیا ہے، اس لیے جنت کے راستے کڑوے لگتے ہیں، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، اس لیے جہنم کے راستے میٹھے لگتے ہیں۔ کہ نماز ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں، کیونکہ نیند میٹھی لگے اور نماز کڑوی لگے، اس لیے کہ ہم نتیجے سے بے خبر ہیں، حالانکہ تمام مسائل کا حل اللہ جل شانہ نے نماز میں رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تو تمام چیزوں کے خزانے بتائے گئے، اور ضرورت پڑنے پر ان چیزوں کو زمین پر اتارنے کے لیے نماز عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز کا تحفہ لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جھوم اٹھے کہ اب تمام مسئلوں کا حل مل گیا، اور اس کے بعد جو بھی حالات آئے نماز ہی کے ذریعے حل کرائے، جن کے قصے مشہور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایک ایک حکم کو اپنا پر چلنے والا بنائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔